اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأرسل فرعون فی المدائن حاشرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19ویں پارے سے سورۃ الشعراء کی آیت مبارک نمبر 53 آپ نے سنی ہے۔ پچھلے درس میں آیت مبارک نمبر 52 آپ نے سماعت فرمائی تھی، جس میں اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ان اسر بعبادی، کہ آپ رات کو میرے بندوں کو لے کر یہاں سے تشریف لے جائیں، انکم متبعون، بے شک آپ کا پیچھا ہونا ہے۔ یہ آیت اور اس کی کچھ تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو یہاں سے لے کر چلے گئے ہیں، وہ تقریباً 6,70,000 بندے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 6,70,000۔ اب غور سے سننا ہے کہ ان 6,70,000 کے مقابلے میں فرعون کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ، یہ مدینہ کی جمع مدائن، شہروں، حاشرین، وہ کہتے ہیں نا حشر کا معنی تو جمع کرنا، کہتے ہیں میں تیرا حشر کر دیا گا، وہ ہم اور معنی میں حشر لیتے ہیں، قیامت میں حشر ہوگا، وہ جمع کے معنی میں آتا ہے۔ ایک حشر ہماری زبان میں ہوتا ہے، یعنی اگلے کو مار کے اس کا یعنی ستیہ ناش کا، اس کو حشر کہتے ہیں، لیکن یہ حشر کا معنی جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو فرعون نے اپنے چیلے چانٹے بھیجے کہ لوگوں کو جمع کرو۔ اب جب لوگ جمع کیے تو وہ جو جمع ہوئے تھے وہ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے وہ، فرعون نے ان جانے والوں کے بارے میں اپنے لوگوں کو دل میں کیا بات ڈالی، کیا سمجھایا، کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ وہ جو جماعت گئی ہے نا وہ تھوڑی ہے، 6,70,000 کے تھوڑے ہیں، اس کا مطلب اس کے زیادہ ہوں گے۔ فرعون کے پیروکار جو تھے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی یہ بات کہ قلیلون، یعنی تھوڑی سی جماعت ہے، چلو ان کے پیچھے چلتے۔ اب یہ وہ بات کر کے تو اپنے جو ماننے والے تھے ان کو لے کر نکلتا ہے، اس نے بھی جمع کر لیے لوگ، بے شمار لوگ جمع کیے۔ آج بھی
اسلام کے مقابلے میں شرک اور کفر کے پیروکار جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ قلیلون، تھوڑے لوگ ہیں، اور آگے وہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اس نے کہا فَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، فرمایا یہ ہمارے دل کو جلاتے ہیں، دل کو جلاتے ہیں، کٹھے ہو جاتے ہیں، ہمیں جلاتے ہیں کہ ہم دیکھو ہم کٹھے ہیں۔ اور کافر کا دل جلانا یہ بھی عبادت ہے، جب کہ مقابلہ اس میں ہو رہا ہے۔ مقابلے کے وقت اس کا جلانا، اس کو جلانا، اس کے جلانے کے لیے اسباب پیدا کرنا، ایسی باتیں جو ان کا دل جلے وہ باتیں کرنا، یہ بھی عبادت کہلاتا ہے۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جب تم طواف کرو تو ایسے کرو، پہلوانوں کی ضرورت تھا کہ ان کو پتہ چلے مسلمان بڑے پہلوان ہیں، طاقتور۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ان کے بارے میں تو یہ کہتا ہے، اور اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، بے شک ہم سب چوکنے ہیں، کھڑکنے ہیں۔ چوکنے اور کھڑکنے، کھڑکنے سمجھتے ہو؟ چوکنے اور کھڑکنے۔ کھڑکنے کہتے ہیں کھڑے کانوں والے، اور چوکنے چار کانوں والے، یعنی بڑے ہوشیار۔ کہتے ہیں ہم بڑے کھڑکنے ہیں، چوکنے ہیں، اب تمہاری کھڑکنی اور چوکنی کا پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کھڑکنے چوکنے اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھنے والے، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے انہیں ان کے باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نکال کے، اور وہ جو چوکنے کھڑکنے تھے نا فرعونی، ان کو وہاں سے نکالا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، ان کے خزانے تھے وہاں اور عمدہ عمدہ مکانات تھے۔ دیکھو کیسے کہتے گیدڑ کی موت جب آتی شہر کی طرف آتا ہے، جب فرعونی کی موت آتی ہے تو اللہ والوں کے پیچھے جاتا ہے۔ یہاں جہاں مصر تھا، فرعون کے لوگ قابض تھے، وہاں اصل میں اللہ تعالیٰ کی بڑی برکتیں تھیں۔ وہاں یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، ان کی بائیں قبور تھیں، اور جہاں اللہ والوں کی قبور ہوتی ہیں وہاں رحمت برستی ہے، اور جہاں اللہ والوں کی قبر بم برسائے جائیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ جو اللہ والوں کی قبروں پر بم برساتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ ویسے ان کے لمبے لمبے حلیے ہوتے ہیں اور لمبے لمبے کرتے ہوتے ہیں، اور شکلیں ان کی ہوتی ہیں جیسے یہ وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں جی دیکھنے میں، لیکن ہوتے ہیں وہ منکرین ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی قبر جنت کے باغ ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، قبور ایمان والوں کے گھر ہوتے ہیں۔ کسی گھر کو توڑنا یہ شریفوں کا کام نہیں، بدماشوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ سارے بدماش ہیں جو قبور کو توڑتے ہیں۔ مومن کی قبر تو توڑنی نہیں چاہیے، مومن کا تو گھر جنت کا باغ ہوتا ہے۔ کسی حدیثی میں نہیں آتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبریں توڑ دو، ایک حدیث میں نہیں ہے۔ تو توڑ رہے منکرین حدیث ہیں، جو منکرین حدیث ہیں وہ منکرین قرآن بھی ہوتے ہیں، تو ان کا مسلمانوں نے کس کھاتے میں جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جاتے تھے، قبریں توڑنے نہیں جاتے تھے، فیض دینے جاتے تھے، دعا فرمانے جاتے تھے۔ یہ نہیں کسی کو نظر آتا، نبی پاک نظر نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ منکر ہیں نا لوگ، ان کی شانوں کے منکر ہیں، تو کیسے ان کو نظر آئیں گے؟ منکر کو تو شان نظر نہیں آتی۔ تو وہاں انبیاء کی قبور تھی، یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، تو اللہ پاک نے ان کو وہاں سے نکال دیا، سارا شہر خالی ہو گیا، اور وہ چل پڑے موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کے پیچھے، اور ان کے باغ، ان کے چشمے، ان کے خزانے، ان کے عمدہ مکانات وہیں رہ گئے۔ کذالک
اورثناہا بنی اسرائیل، فرمایا دیکھو ہماری شان دیکھو، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، وہ دریا کے پار چلے گئے اور ان کو غرق کر دیا گیا، اللہ پاک نے سب کو بلا کے تمام باغات، چشموں، خزانوں اور مکانوں کا وارث بنا دیا۔ تو دیکھو نبی اللہ کو ماننے والوں کی شان، اللہ تعالیٰ کو غیب سے انتظام کرتا ہے جو نبی اللہ کو مانتے ہیں۔ ماننا بھی تو ہو نا، کلمہ پڑھ لینا سے یہ تو صرف ماننا نہیں ہے، ان کو بھی ماننا چاہیے، ان کی شان کو ماننا چاہیے، ان کے کام کو ماننا چاہیے، جو فرماتے ہو کرنا بھی تو چاہیے نا۔ اچھا وہ چلے گئے، اللہ فرماتا فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِكِينَ، تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا، دن چڑھا، صبح طلوع ہوتے ہی پیچھا کیا، اور فلما تراءى الجمعان، اور پھر وہ دونوں گروہ آمنے سامنے ایسے ہو گئے، وہ جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، لو ہمیں تو انہوں نے آ لیا۔ مدرکون کہتے ہیں لینا، آنا، پہنچنا، مدرکون جیسے ہوتا ہے نا جو رکوع پالے، مدرک لفظ آتا ہے نا، کیا ہوتا ہے مدرک، رکوع پالے اس کو رکعت مل جاتی ہے، یہ ہے المدرکون، انہوں نے اس کو پا لیا، لے لیا، آ لیا۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اتنا لشکر، حالانکہ وہ بھی ایک لشکر تھا، 6,70,000 تھے، اور وہ جو تھے کفار، وہ کہتے تھے یہ تھوڑے ہیں، اس کا وہ زیادہ ہوں گے، کہ لو جی انہوں نے آ لیا ہمیں۔ قال کلا، فرمایا فکر نہ کرو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسے نہیں بات بنتی، دیکھو بنتا کیا ہے۔ اور فرمایا ان معی ربی سیہدین، کہا فکر نہ کرو اللہ میرے ساتھ، اور وہ میں راہ دیتا ہے، رستہ اسے بتانا ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی، واہ 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 واہ، کیا بات، سب کو مطمئن کر دیا کہ فکر نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مطمئن ہو گئے۔ واہ واہ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، واہ واہ کیا ان کا مرتبہ ہے۔ جب غار میں تھے تو آپ نے اس کے یا رسول اللہ سے دشمن آ گیا ہے اوپر، اس کے تیور اچھے نہیں ہیں، دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو وہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغام الہی آیا ہے، اس کو اپنے یار غار کو سنا دیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ، صرف میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ بھی۔ ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی شان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، تمام انبیاء کی بڑی شانیں ہیں، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی سب سے اونچی شانیں۔ اس لیے عشق کی دنیا کے رہنما، اسلام کے رہنما، محسن انسان، محسن اسلام، مجدد دین، جی قرآن پاک کے مفسر، حدیثوں کے شارح، فقیہ، محدث، مفکر، جو سارے ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرار، مفتیان دین، علماء کرام، سب ان کے خوشہ چینوں میں ہیں، ان کا نام لے کر وہ جی رہے ہیں۔
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملا، اور اس فیض سے اب لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ان کی کتابوں کی ریسرچ ہو رہی ہے۔ نام ہے ان کا مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ بڑی ان کی شان جی، کمال خدا قسم، بات کرتے ہیں تو خوب کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، وہ فرماتے ہیں نبی اللہ کی بڑی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی بڑی شان ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی سب سے اونچی شان ہے۔ اور اس مصرعے میں بیان کرتے ہیں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی، یعنی سب اعلیٰ ہیں لیکن ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں۔ جو اعلیٰ ہیں وہ فرماتے ہیں انما یا ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، اور جو سب سے اعلیٰ ہیں وہ فرماتے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ انہیں فرماتا ہے جل شانہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ عرض کرتے ہیں مولا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم سب پر اور صالح بندوں پر سلام ہے۔ تو پیارے بھائیوں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہ کرو، انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راہ دیتا ہے، گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو۔ تو کیسے راہ ملے گی؟ کہا بتاتا ہوں میں، اور انشاءاللہ تعالی کل اس کی تفصیل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے اور دل کی دنیا کو ان کے ذکر سے آباد فرمائے۔ تو ان کا ذکر خداوندی ہے، ان کا ذکر یاد الہی ہے، ان کا ذکر اللہ کا پسندیدہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔